آج ہمارا موضوع جو ہے بچوں وہ اردو غزل ہے۔ شاعری اصناف کی ایک صنف ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے صنف کا جمع اصناف ہے۔ اصناف شاعری کے جو ہیں ان میں سب سے پہلے نظم، غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی، نعت، منقبت وغیرہ شامل ہیں، لیکن جو ہمارے اردو نصاب میں شامل ہیں، جو ہمیں درسی تدریس میں پڑھنے ہیں، وہ نظم، غزل، قصیدہ، مرثیہ ہی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اردو غزل جو ہے اس کی شاعری کی جو بھی ابتدا ہوئی ہے وہ عرب کی سرزمین سے ہوئی ہے۔ عرب کا جب تجارتی راستہ ایران والوں کے ساتھ رابطہ ہوا تو ایران میں جا کر شاعری کو واقعی شاعری بنایا۔ عرب میں غزل کے نام سے جو شاعری بولی جاتی تھی اسے غدری کا نام دیا جاتا تھا، لیکن ہمیں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب ایران میں غزل کو واقعی شاعروں نے غزل کی تاج یعنی کلی پہنایا تو وہاں سے شاعری کی ابتدا شروع ہوئی۔ جب ایران کے تجارتی رابطہ بر صغیر کے ساتھ ہوا تو یہ صنف جو ہے یہ بھی یہاں پر وجود میں آئی، یعنی اردو غزل۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو غزل جو ہے یہ فارسی کی راہ سے داخل ہوئی ہے۔ غزل کے لغوی معنی جو ہیں عورتوں کے متعلق باتیں کرنا ہے، عورتوں سے باتیں ہیں، لیکن یہ اب پرانی تعریف ہے۔ لیکن اول غزل سے مراد وہی سن سے سخن لی جاتی ہے جس میں عشق، محبت، خوبصورت، جوانی اور امنگوں کا ذکر ہو۔ بنیادی طور پر غزل میں عشقیہ باتیں ہی بیان کی جاتی تھی، لیکن جب حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھی 1899 میں تو غزل کی پرانی بندشیں ختم کر دی۔ اس وقت حالی کی اس کتاب پر چند شعراء نے تنقید بھی کی، لیکن آہستہ آہستہ حالی ہی کی جو بندشیں ختم کی تھی اسی کی طرح انہوں نے رجوع کرنا شروع کر دیا۔ اگر غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ ہے، کیونکہ غزل اسی شعر سے شروع ہوتی ہے۔ تو غزل کے جو مطلع ہوتا ہے اس کے دونوں شعر میں کیا ہوتا ہے؟ قافیہ اور ردیف ہوتا ہے۔ قافیہ اور ردیف ہوتا ہے، دونوں مصرے ہم قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں، ولی محمد کی ایک شعر میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ بہار اور اعتبار آپ انڈر لائن کیجئے، بہار اور اعتبار جو ہے یہ ہم قافیہ ہے، کھوتی ہے جو ہے اس میں آتی ہے یہ ردیف ہے۔ تو ہم کہیں گے قافیہ پہلے آتا ہے اور جو ردیف ہوتا ہے وہ کس پہ سوار ہو جاتا ہے؟ قافیہ پہ ہوتا ہے۔ قافیہ جو ہوتا ہے یہ ہم وزن ہوتا ہے لیکن معنی کے الفاظ سے مختلف ہوتا ہے، اور جو ردیف ہوتا ہے یہ ایک ہی بحر پہ ہوتا ہے، جیسے کھوتی ہے۔ تو غزل کے آخری شعر جو ہوتا ہے، دوسرے شعر میں بھی غزل کے شعر کے دوسرے شعر میں بھی اگر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے۔ مثال لیجئے، اے ولی، اس کے اوپر جو یہ نشانی ڈالی گئی ہے، اے ولی غیر آستانہ یار، جب بسائی نہ کر خدا سوں ڈر۔ ولی کے اوپر جو یہ نشانی ڈالی گئی ہے اسے بت کہتے ہیں۔ اس سے اردو میں اسم علم بھی کہا جاتا ہے۔ غزل کا ہر شاعر الگ الگ اور جداگانہ ہوتا ہے اور اس کے موضوعات جو ہوتے ہیں غزل کے موضوعات مختلف ہوتے ہیں۔ غزل کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے، لیکن تغیر زمانہ کے ساتھ ساتھ غزل بھی اپنے رنگ بدلتی رہی ہے، اس کے موضوعات بدلتے رہے اور غزل کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔
اگر غزل ایک ہی موضوع پر کہی جائے تو اسے غزل مسلسل کہتے ہیں۔ موجودہ دور میں غزل مسلسل لکھنے کا رواج زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ بر صغیر کی تقسیم کے بعد سے ہی دونوں ملکوں میں غزل مسلسل کا رواج زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب غزل کے موضوعات زندگی کی ہر پہلو پر لکھے جا سکتے ہیں۔ غزل کے سب سے اچھے شاعر کو شاہ بیت یا بیت الغزل کہا جاتا ہے، جو غزل کا کیا مانا جاتا ہے، معیار مانا جاتا ہے۔ غزل اردو شاعری کی سب سے زیادہ لچکدار اور مقبول صنف سخن ہے۔ یہ غزل ہی ہے جس نے اردو شاعری کو عالمی شاعری کے ہم پلہ بنایا ہے۔ اردو غزل کا آغاز دکن سے ہوا ہے، لیکن تاریخ اردو ادب باضابطہ طور پر آغاز ولی دکنی سے کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ولی محمد قطبی شاہ پہلے شاعر تھے، لیکن شاعری میں ولی دکنی ہی کو پہلے شاعر مانا جاتے ہیں۔ لیکن ولی محمد دکنی جو ہیں ان کی شاعری کے کچھ الفاظ آج کے اردو میں متروک ہو چکے ہیں، یعنی ترک کیے جا چکے ہیں۔ ولی محمد دکنی نے اردو کو سربلندی عطا کی۔ اس کے بعد غزل میں ایک انقلاب رونما ہوا۔ میر تقی میر، جن کو شہنشاہ غزل، خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے، غزل میں ایک جدت پیدا کی اور ایک شان پیدا کی۔ غزل کو بلندی معیار پر اڑا، ان کی غزلوں میں نکھار آیا، چاشنی آئی، نمایاں ہوئی، جدت آئی، روشن کے لیے نمایاں کام انجام دیا۔ غزل کے سرتاج گو شعراء غالب، مومن، ذوق، مومن، حسرت موہانی، شاد عظیم آبادی، جگر مراد آبادی، امیر امنائی وغیرہ نے غزل کی روایت گوئی کو آگے بڑھایا۔ غالب کے فلسفانہ انداز نے غزل میں وقار، سنجیدگی، وزن پیدا کر دیا۔ مومن کی نازک خیالی، حسن اور نفاست نے غزل کو ایک نکھار بخشا۔ ذوق نے زبان و بیان کے لحاظ سے اس کو بلندی عطا کی۔ علامہ اقبال نے جس زمانے میں آنکھ کھولی وہ برصغیر کی غلامی کا دور تھا۔ انہوں نے بھی غزل کی دنیا میں ایک ایسی انقلابی تبدیلیاں پیدا کی جو آج کے دور میں بھی انسان دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے۔ اقبال کی شاعری میں گہر تفکر، حکیمانہ نظریے کے ساتھ نکھری ہوئی زبان، شگفتہ رنگین ترکیب، لب و لہجہ کی بلند آہنگی جیسی خصوصیات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اقبال کی شاعری میں انسانیت، اخوت، حرکت، عمل، اخلاق و استقلال، عزم، حوصلہ اور جرأت و ہمت کا درس ملتا ہے۔ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میری عشق میری نظر بخش دے۔ علامہ اقبال ہی ہیں جنہوں نے شاعری کو باقی شعراء سے آگے بلندیوں پر لے گیا، جنہوں زندگی کا درس زیادہ دیا۔ جدیدیت کی آمد یعنی 1947 کے بٹوارے کے ساتھ غزل کا رنگ و آہنگ بدل گیا۔ اجتماعیت کی جگہ اب انفرادیت نے لے لی۔ تو یہ غزل ہے جس کی تاریخ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، لگ بھگ 450-500 سال پر پھیلی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔